اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ سچا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس، قابو پانا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اسی کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت صاف طور پر حاضر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اسے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہے کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس گھمنڈ کی وجہ سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور آپ اسے پشچم سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی، اور 100 برس تک اس کے بعد اس کو 100 برس تک اس کی